ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے؟ دور جانا ہے، رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے؟ کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ سب سے چھپ کے کیے اس کے گناہ، سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے؟ جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے؟ آج کی یہ محفل عرس کی تقریب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہت ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشوروں کو، شعراء کو سماعت کیا، اور آخری کا حصہ حضرت غازی اسلام کی گفتگو کا میں نے بھی سننے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے بھی سنا، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عرس کا مقصد کیا ہے؟ ہم عرس میں کیوں آتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں عرس میں اس لیے آتے ہیں کہ بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، میلے لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے اور کچھ رسومات ہوتی ہے، لیکن اگر باریک نظر کے ساتھ آپ دیکھیں، عرس ہمیں ایک خاموش پیغام دیتا ہے۔ پیغام یہ دیتا ہے، عرس ہم لوگ شاہ جہاں کا نہیں مناتے، عرس ہم لوگ اکبر اعظم جسے دنیا کہتی تھی، اکبر دی گریٹ، جلال الدین اکبر مغل اعظم جس کا لقب ہے، دنیا نے جس کو ذل الہی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے، لیکن اکبر کا عرس نہیں منایا جاتا۔ اسی طریقے سے نہ کسی غوری کا عرس منایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی سلجوقی کا عرس منایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، ان کے عرس کوئی نہیں مناتا، بلکہ آج ان کے محل کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ کسی کو بھی دیکھیں، میں کسی بادشاہ کی نہ تعریف کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی توہین کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صوفیہ کا مسلک ہمارا مسلک ہے۔ مرنے کے بعد ہم کسی بھی مسلمان کو، صحیح العقیدہ کو، اس کی برائی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جیتے جی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی بھی کسی بادشاہ کا عرس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، نہ غوری کا، نہ خلجی کا، نہ سلجوقی کا۔ جن لوگوں نے، بلکہ ایک بات اور بڑھ کے کہوں، ہارون رشید جیسا بادشاہ جو پورے گھمنڈ کے ساتھ یہ بات کہتا تھا، اے بادل تجھے جہاں برسنا ہے جا کے برس جا، تو میری ہی حکومت میں برسے گا، اس کا بھی عرس نہیں منایا جاتا۔ غرض کہ آپ دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بلکہ عرس منانا تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ اگر کبھی آپ کو تاج محل جانا نصیب ہوا ہوگا تو آپ دیکھیں، لوگ تاج محل کے گنبد کو تو دیکھتے ہیں، مینار کو تو دیکھتے ہیں، میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ وہاں رک کر کے ممتاز اور شاہجہاں پہ فاتحہ بھی پڑھتے ہو عقیدت کے ساتھ، ایسا کبھی نہیں۔ عرس کس کا منایا جاتا ہے؟ جن لوگوں کو روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھی روزانہ میسر نہیں تھے، عرس ان کے منائے جاتے ہیں۔ جن کے لباس پیون والے تھے، عرس ان کے منائے جاتے ہیں۔ جو درختوں کے نیچے زندگیاں گزارتے تھے، عرس ان کے منائے جاتے ہیں۔ جن کو کھانا بھی نصیب نہ تھا، عرس ان کے منائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جن لوگوں کا حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے پیلے پڑ چکے تھے، بلکہ بہت سارے ایسوں کے عرس بھی منائے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی ان کو چائے کے لیے بھی نہیں پوچھتا تھا، عرس ان کے منائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جنہوں نے فاقے کیے، جن کو کپڑے بھی میسر نہ تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ جن کے یہاں اللہ اکبر سونے کا دھواں نکلتا تھا، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا
کوئی عرس کرنے والا نہیں ہے. اور جو لوگ فاقہ کشی کرتے تھے اللہ اکبر ان کو تن بھر کر کے لباس بھی نہیں تھا. بلکہ ایک بات بتاؤں حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو غسل دیا گیا وصال کے بعد اور آپ کا کرتا اتارا گیا تو وہ کرتا کئی کلو کا ہو چکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اکبر مدینہ منورہ سے جو کرتا پہن کر چلے تھے اسی کرتے پر پوری زندگی گزار دی. جب وہ پھٹا کرتا تھا تو پیون لگا لیتے تھے, پھٹا کرتا تھا پیون لگا لیتے تھے, پھٹا کرتا تھا پیون لگا لیتے تھے. مسلسل پیون پر پیون کی وجہ سے کرتا تو ختم ہو گیا تھا, پیون ہی پیون تھے. پیون اتنی کثرت کے ساتھ لگائے گئے کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا. لیکن مجھے بتاؤ اللہ اکبر زرق برق لباس پہننے والوں کا کوئی عرس نہیں مناتا. لیکن وہ مرد درویش جس نے ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی, جب رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے کوئی پوسٹر نہیں چھپتا, کوئی اعلان نہیں ہوتا, کوئی آواز دینے والا نہیں ہوتا, لیکن پورے ہندوستان سے نہیں صرف بلکہ پوری دنیا سے اس شاخ کے قافلے اجمیر معلیٰ روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا سبق ملا؟ جنہوں نے دنیا کے لیے زندگی گزاری ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ گیا. جنہوں نے آخرت کی تیاری کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی قدرت ان کے ڈنکے بجاتی نظر آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء اللہ، نعرہ حیدری. ان کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں. مجھے بتاؤ اس ولی کے نام پہ عرس کی بجائے اگر کسی کے باپ کے اصالِ ثواب کی محفل ہوتی تو کیا اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے, اتنی سرد رات میں لوگ بیٹھتے؟ یہ کیا ہے؟ گویا کہ ہمیں خاموش پیغام مل رہا ہے. غفلت برتنے والے انسان, دولت کے نشے میں ڈوب کر خدا کو بھولنے والے انسان, حسن کے نشے میں ڈوب کر غرور اور تکبر میں ڈوبنے والے انسان. یاد رکھو اگر تم آخرت کو فراموش کر دو گے, اگر تم آخرت کی تیاری نہیں کرو گے, اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں بھلا دیا جائے گا. زندگی میں بھی لوگ ذلیل کریں گے, زندگی میں بھی لوگ رسوا کریں گے. مجھے بتاؤ تو صحیح, آج مسلمان کہہ رہے ہیں, سب مسلمان کہہ رہے ہیں مولانا ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم رسوا ہو رہے ہیں, ہم تباہ ہو رہے ہیں, ہم برباد ہو رہے ہیں. مجھے بتاؤ بستیوں سے اٹھنے والا دھواں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک ملک کی نہیں, کسی ایک ریاست کی نہیں, پوری دنیا کی بات. بستیوں سے اٹھنے والا دھواں, یتیم ہوتے ہوئے بچے, جوانی میں بیوہ ہونے والی خواتین, بے گور و کفن تڑپنے والی لاشیں. آج مسلمان کہتا ہے ہم در در کے بھکاری ہیں, ہم ذلیل کیے جا رہے ہیں, ہم رسوا کیے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی یہی حالات تھے؟ نہیں, ہرگز نہیں. جب تک مسلمان دین پر عمل کرتا تھا, آخرت کی تیاری کرتا تھا, تب تک مسلمان ذلیل نہ تھا, رسوا نہ تھا. بلکہ ہم نے تو اللہ اکبر 50 سال پہلے کے حالات تو نہیں دیکھے, لیکن 15 سال پہلے تک دیکھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو غیر مسلم کھڑے ہو کے ٹرین کے پاس کہتا ہے ان کے آگے سے مت جانا, یہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذلت کیوں ہے؟ جب آخرت کو فراموش کرو گے, جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے, اللہ اکبر ذلت مقدر بن جائے گی, تباہی مقدر بن جائے گی. اللہ اکبر آج ذہن یہ بن رہا ہے دین پر عمل کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. یہ باطل قوتوں کی سازش ہے. دین پہ عمل کرنے والا کبھی ذلیل ہوا تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. ایک مثال کے ذریعے بتاؤں, ارے جو آج تم کو بسوں میں جگہ نہیں دیتے اپنے بازو میں, وہ اجمیر شریف سر پہ پھول رکھ کر کیوں لے جاتے ہیں؟ غریب نواز کی چوکھٹ پکار کر کہہ رہی ہے تو بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں. یہ تجھے بس میں بازو میں جگہ نہیں دیتا اور میرے پاس پھول لا کے پیش کرتا ہے. تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں سچا مومن ہوں اور تو مومن ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے, اس لیے
ہندو ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا، غفلت غفلت اور غفلت۔ آج ہم دنیا میں ڈوب گئے، سب سے زیادہ توجہ دنیا کی طرف، دنیا کی محبت کی طرف، آخرت کے لیے کیا؟ اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آخرت کے لیے کیا؟ سن لو، دنیا سے کتنا بھی کماؤ، کتنا بھی جماؤ، کچھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ مفسرین کہتے ہیں کیا لے جاؤ گے اپنے نصیب کا؟ قرآن کہتا ہے نصیب تم صرف اپنے نصیب کا لے جاؤ۔ نصیب کا کیا لے جاؤ گے؟ کفن۔ کفن کے سوا کوئی کچھ نہیں لے جائے گا دنیا سے۔ اور کفن بھی سوچو تو صحیح، کپڑے ہم خریدتے ہیں، 4-5 دکانیں ڈھونڈتے ہیں تو بھی ہمیں کپڑے پسند نہیں آتے۔ ہائے ہائے کیا مسلمان اے انسان، کتنا تو غافل ہوگا دنیا پہ ڈوب کر۔ جس کفن کو تو نے آخری مرتبہ پہننا ہے وہ کپڑا سلا ہوا بھی نہیں ہے، اس میں جیب بھی نہیں ہے، وہ تیری پسند کا بھی نہیں ہے، تو کس کے لیے جی رہا ہے؟ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے، 12-12 گھنٹے محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہ کماؤ، کماؤ بھی، جماؤ بھی، انجوائے بھی کرو، لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، مال کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو، مال کمانے کے لیے ممبئی تک جاتے ہو، مال کمانے کے لیے کلکتہ تک جاتے ہو، دبئی اور سعودی تک اپنا وطن چھوڑ کر جاتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو مال مر کے گھر میں چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، اللہ اللہ، اور جو عمل قبر میں کفن میں ساتھ لے جانا ہے اس کے لیے گھر سے مسجد تک بھی نہیں جاتے، جو نہیں لے جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت، اور جو لے جانا ہے ساتھ، میری بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو۔ غد کہتے ہیں عربی میں آنے والے کل کو۔ سوچیے تو صحیح قرآن کا اعجاز کیا ہے گفتگو کرنے کا۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا کہا کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، توجہ فرمائیں، غد کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ یہ کل کون سا ہے؟ آج جمعرات کا دن گزرا، کل جمعہ ہے،